السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خبر کے مطابق ایک ملک کے وزیر اعظم کا دورہ 5 ستمبر کو نظام الدین درگاہ میں ہونے والا تھا۔ جب ملک کے وزیر اعظم کا کہیں دورہ ہوگا تو ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر سرگرم ہوگی۔ تو جب ایک ملک کے وزیر اعظم کا دورہ حضرت نظام الدین درگاہ میں ہونا تھا تو ملک کی ایجنسیاں وہاں سرگرم تھی اور دیکھا نظام الدین بنگلے والی مسجد میں لوگوں کا آنا جانا تیزی سے جاری ہے پیچھے کے راستے سے۔ اب وہ حیرت میں تھے کہ جب یہاں پر پابندی ہے، کوئی آدمی آ جا نہیں سکتا، صرف نماز کے وقت کھل سکتی ہے، تو ایسا کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال ان لوگوں نے دن میں تو کچھ نہیں بولا، رات ہوتے ہی ان لوگوں نے چھاپا ڈالا اور چھاپے میں بہت سارے لوگ وہاں پر نظر آئے۔ اس کے بعد رات ہی کو لوگ وہاں خالی کر کے بھاگنے لگے، جیسا کہ کورونا کے دوران لوگ بھاگ رہے تھے۔ لوگ بتاتے ہیں وہاں کے مقامی باشندے اس طریقے سے لوگ اپنا بستر لے کے پیچھے سے کوئی آگے سے بھاگ رہا تھا۔ تو بہرحال ملک کی ایجنسیاں ہیں، فوٹو لی ہوں گی اور شواہد اکٹھا کیے ہوں گے۔ ہم نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ جب ملک کے ہائی کورٹ نے یہ چیز کہہ دیا ہے کہ یہاں پر صرف نماز ادا کی جا سکتی ہے اور کوئی دینی سرگرمی نہیں ہو سکتی ہے، تو آخر مولانا صاحب حکومت کے کورٹ کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا حکومت کی کورٹ کی خلاف ورزی کر کے نظام الدین مرکز کو ہمیشہ کے لیے بند کرانا چاہتے ہیں؟ کیا حکومت عدلیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان عدلیہ کا پالن نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ جتنی بھی دینی تنظیمیں ہندوستان کے اندر ہیں ان کا 1 پوائنٹ پروگرام ہے کہ عدالت کی اور حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، اس کا پالن کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مخالفت کر کے کیا مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ آخر جب عدالت نے پابندی لگا سے دی ہے کہ صرف وہاں نماز پڑھ سکتے ہو اور کوئی دینی سرگرمی نہیں کر سکتے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حکومتی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھ کو تو صرف یہی لگ رہا ہے اس طریقے سے خلاف ورزی کر کے یہ ہمیشہ کے لیے نظام الدین یا بنگلے والی مسجد پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ 14 اکتوبر کو تاریخ ہے۔ 14 اکتوبر کو اگر حکومت کی ایجنسیوں نے یہ چیز ثابت کر دیا اور اس چیز کو ثبوت وہاں پیش کر دیا کہ ان کو نہ کھولا جائے کیونکہ یہ عدالت کے حکموں کو نہیں مانتے، تو پھر پابندی لگ جائے گی۔ لہذا گزارش ہے مولانا صاحب کا دہلوی صاحب سے کہ حکومت کی اور عدلیہ کی قانونوں کی خلاف ورزی مت کیجیے، حکومت کی عدلیہ کی قانونوں کی پابندی کیجیے اور ایک پکے سچے شہری کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریے تاکہ آپ بھی آرام میں رہیں اور لوگوں کو بھی سکون دیجیے۔ ورنہ آپ کا جو چال چلن ہے اور آپ کا جو معاملہ ہے ایسا ہے کہ آپ خود بھی جائیں، ہم بھی ڈوبیں گے صنم تم کے بھی لیے ڈوبیں گے، آپ تو جائیں گے، پوری قوم کی تباہی کا باعث بنیں گے اور مرکز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ لہذا مولانا سعد کاندھلوی سے گزارش ہے کہ حکومت اور عدلیہ کی قانون کی پابندی کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، فقط والسلام۔ ہاں